पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 299 रुपए फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 67 रुपए कम, 311 रुपए फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। हफ्तावार कीमतों का, तेल का और पेट्रोल का ऐलान करना है। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी होगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में किया गया वादा पूरा कर दिया। कहा, जंग बंदी के बाद आलमी तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। वादा किया था कि कीमतें कम होने पर एक एक पाई आवाम को लौटा देंगे। महदूद वसाइल के बावजूद हर मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। अब तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होने को है। वज़ीर आज़म का महंगाई के तूफान का सामना करने पर आवाम से इजहार तशक्कुर। रिलीफ के इक़दामात पर चारों वज़राए आला की भी तारीफ की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं होगी। इकनॉमिक कौंसिल इजलास से पहले सब जमातों के सरबराहान से मुलाकातें हुई। हमें मुशावरत के लिए बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2170 अरब रुपए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। तरक्याती फ़ंड के लिए 524 अरब रुपए रखे गए। ज़म कबाइली अजला के लिए 29 अरब रुपए मुख्तस। और अमरीका ईरान मुआहिदे ने नेतन्याहू की नींदें उड़ा दी। दहशतगर्द इसराइल अमन मुआहिदा नाकाम बनाने पर तुल गया। जनूबी लबनान पर मीज़ाइलों की बौछार कर डाली। 80 मकामात पर बमबारी, 31 शहरी शहीद हो गए। 2 रोज़ में शहादतें 34 हो गईं। सबसे ज़्यादा अम्बास ज़िला नब्तिया में हुई। वादी बका और बालबक पर भी गोलाबारी। इसराइली हमलों के बाद जनूबी लबनान से बड़ी तादाद में लोगों का इनखला। सरहदी इलाके में गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में कर्नल समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। लबनान पर बमबारी क्यों की? अमरीकी सदर इसराइल पर बरस पड़े। नेतन्याहू को फिर शट अप कॉल। एक्सियोस को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। इसराइल को लबनान पर हमला करने से रोकूंगा। नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाजन रखना होगा। जंग मजीद बढ़ती तो दुनिया में मुआशी बहरान पैदा हो सकता था। आवाम ने बड़ी कुर्बानी दी है जब आपने प्राइस से बढ़ाई है और इंटरनेशनली प्राइस से बढ़ी। अब प्राइस से पेट्रोलियम की वापस उस पोजीशन पे जानी चाहिए जो फरवरी में थी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आवाम को फिलफूल रिलीफ दिया जाए और प्राइस से कम की जाए। पेट्रोल की कीमत फरवरी की सतह पर वापस लाई जाए। खातिर ख्वाह कमी का बयान कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। पेट्रोल की पुरानी कीमत बहाल करें। तेल 100 से 200 रुपए तक सस्ता किया जाए, शहरियों का मुतालिबा। 150 रुपए तक तो होना चाहिए। जो पहले रेट पे था उससे भी कम होना चाहिए। तकरीबन 200 तक तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब मसला हुआ था तो एकदम बढ़ाया था गवर्नमेंट ने, तो अब जब रिलीफ का टाइम आया तो उनको देना चाहिए। 100 रुपये बढ़ाते थे, 3 रुपये कम करते थे। अगर कमी का ऐलान भी किया है तो इन्हें चाहिए कि 200 रुपये कर दे कम अज़ कम। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। दुनिया भर में आज पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। मुज़ाकरात की कामयाबी में फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार। 2.5-3 माह नींद कुर्बान करके काम किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की तारीफ। बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी को भी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, दुनिया को बता दें सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, कौमी वहदत के लिए हम एक हैं। ईरानी सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा में पाकिस्तान जरूर शरीक होगा। अमन अमन में भरपूर साथ देने पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी की कामयाबी पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल समेत पूरी टीम को खिराज तहसीन। इसराइल के लबनान पर हमलों की वजह से ईरान ने स्विट्जरलैंड का दौरा मंसूख किया। अल जजीरा का दावा। स्विस वजारत खारजा ने मुज़ाकरात मुलतवी होने का ऐलान किया। बर्गन स्टॉक में वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक भी मंसूख। नायब सदर JD वेंस आज रवाना नहीं होंगे, व्हाइट हाउस की तस्दीक।
امریکہ ایران صورتحال کے تناظر میں اہم سفارتی سرگرمیاں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کا اجلاس 21 جون کو قاہرہ میں ہوگا۔ اسحاق ڈار کل مصر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ماہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ دورے کے شیڈول کو حتمی شکل دینے میں مصروف۔ جاپان سے لے کے سعودی عربیہ تک، کوالالمپور سے لے کے کاسابلانکا تک، میکسیکو لے کے ہندوستان تک، آج اگر کسی ملک کا دنیا میں عزت اور وقار سے نام گونج رہا ہے تو وہ خدا داد ملک پاکستان ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کے لیے بڑی کامیابی، دنیا بھر میں آج پاکستان کا نام عزت سے گونج رہا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی میں فیلڈ مارشل کا کلیدی کردار، 2.5-3 ماہ نیند قربان کر کے کام کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی تعریف، بلاول بھٹو، عبدالعلیم خان، خالد مقبول اور خالد مکسی کو بھی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا کو بتا دیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ، قومی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں۔ ایرانی صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں پاکستان ضرور شریک ہوگا۔ امن عمل میں بھرپور ساتھ دینے پر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ پاکستان کی بے مثال سفارتکاری کی کامیابی پر متفقہ قرارداد منظور۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سمیت پوری ٹیم کو خراج تحسین۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات آج نہیں ہوں گے، سوئس وزارت خارجہ کا اعلان۔ برگن اسٹاک میں ورکنگ گروپ کی اہم بیٹھک بھی منسوخ۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں کی وجہ سے ایران نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کیا، الجزیرہ کا دعویٰ۔ امریکی وفد سوئٹزرلینڈ روانگی کے لیے تیار لیکن شیڈیول غیر واضح۔ نائب صدر جے ڈی وینس آج روانہ نہیں ہوں گے، وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات ملتوی نہیں ہوئے، 2-4 دن یا محرم کے بعد مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل مصر جائیں گے۔ ہٹ دھرم دہشت گرد اسرائیل نے امریکہ ایران معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ ڈیل پر دستخط کے باوجود لبنان پر بارود کی برسات، میزائلوں کی بوچھاڑ۔ جنوبی لبنان کے علاقے نبتیہ پر بڑا حملہ، 18 شہری شہید، 2 روز میں شہادتوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ 100 روز کے دوران 3912 شہری شہید ہو چکے۔ حزب اللہ سے جھڑپوں میں کرنل سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ Cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. لبنان پر حملے، جے ڈی وینس اسرائیل پر برس پڑے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر نتن یاہو غصے سے پاگل ہو رہے ہیں۔ معاہدے پر تنقید سمجھ سے بالا تر ہے۔ امریکی نائب صدر نے صہیونی حکومت کو آئینہ دکھا دیا، کہا نیتن یاہو کے وزیر امریکی صدر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کو مسئلہ سمجھنے والے جاگیں، تمہارے گھروں کی حفاظت امریکی ہتھیاروں سے ہوتی ہے۔ امریکی عوام کے ٹیکس کا پیسہ تم پر خرچ ہوتا ہے۔ بیروت میں حملے شہریوں پر کسی صورت قبول نہیں۔ اسرائیل کو امن عمل کا احترام کرنا ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ کا پلان موجود ہے۔ تکنیکی مذاکرات ہفتے کے آخر تک شروع ہو سکتے ہیں۔ ایران سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ معاہدے کی تفصیلات ایران، امریکہ اور قطر نے طے کی۔ ایران نے اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وفد سوئٹزرلینڈ بھیجنے سے انکار کیا، جس کے بعد امریکہ کے ساتھ تکنیکی مذاکرات ملتوی کرنا پڑے۔ استحکام پاکستان پارٹی مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے پیپلز پارٹی کی دائر اپیل مسترد کر دی۔ مفاہمتی یادداشت ایران کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے مترادف تہران کو مکمل طور پر فوجی شکست دی۔ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا جنگ محدود معاہدے پر ختم کی تاکہ عالمی بحران پیدا نہ ہو۔ مزید بمباری سے عالمی معاشی بحران کا خطرہ تھا، کارروائی جاری رہتی تو آبنائے ہرمز بند ہو سکتی تھی۔ دنیا اب محفوظ ہو گئی کیونکہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ جنگ کے دوران حالات نے میرے اختیار یا اثر و رسوخ کو محدود نہیں کیا۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔ مشرق وسطی کے تمام فریق مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں۔
امریکہ کے ساتھ معاہدے سے متعلق میری رائے مختلف تھی. صدر نے واضح طور پر کہا واشنگٹن کے حد سے تجاوز مطالبات نہیں مانیں گے. مسعود پزیشکیان کی جانب سے قوم کے حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی پر اجازت دے دی. ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا بیان. کہا ٹرمپ نے بے بسی کے عالم میں تمام ذرائع استعمال کیے. اپنی بیان کردہ شرائط کی تکمیل کے منتظر رہیں گے. مذاکرات کا مطلب نہیں کہ ہم دشمن کا موقف تسلیم کر رہے ہیں. امریکہ حد سے زیادہ مطالبات کرے گا تو قبول نہیں کریں گے. معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد اولین ذمہ داری. سپریم لیڈر کی ہدایت پر ڈیل کی مکمل پاسداری یقینی بنائی جائے گی. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف پرعزم. کہا معاہدہ توڑا گیا تو ایران کا جواب سخت اور فیصلہ کن ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ کا بھی قومی مفادات کے تحفظ کا عزم. عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران اپنے حقوق، وقار اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا. سپریم لیڈر کی ہدایات کے مطابق خارجہ پالیسی. پاکستان کی بے مثال سفارتکاری معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑی دنیا کو بچا لیا. امریکہ اور ایران کے دستخط کے بعد اسلام آباد میمورنڈم پر عمل درآمد کا آغاز. امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی. بحری آمد و رفت مکمل بحال. سینٹ کام کا اعلان. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق فورسز کسی جہاز کو نہیں روک رہی. تاہم حتمی معاہدے تک یو ایس نیول شپ خطے میں موجود رہیں گے. ایران کا ابنائے حرمت سے متعلق نئی پالیسی کا اعلان. تمام جہازوں کے لیے پیشگی اجازت لینا لازمی قرار. 60 روز تک ٹرانزٹ فیس معاف. اخراجات ایران برداشت کرے گا. سیکیورٹی وجوہات پر مقررہ وقت اور راستے سے گزرنے کی ہدایت. بحری ٹریفک مرحلہ وار بڑھانے کا فیصلہ. ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق سیکیورٹی، نیویگیشن اور دیگر خدمات کے لیے فیس کا نظام بعد میں متعارف کرایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی نشست پر چلے گئے. محمود خان اچکزئی اور بیرسٹر گوہر سے مصافحہ. پارلیمنٹ کی طاقت اور جمہوریت کے لیے غیر مشروط حمایت کی جائے گی. ہماری شکایات ہیں لیکن وہ کسی اور وقت کے لیے رکھ دیتے ہیں. اپوزیشن لیڈر کا مکالمہ. قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا آج کا دن اختلافات اٹھانے کا نہیں ہے. قائد ایوان پارلیمنٹ کی طاقت واپس کروائیں. گلگت بلتستان میں حکومت سازی کمیشن. استحکام پاکستان پارٹی اور پیپلز پارٹی قیادت کے رابطے. انتظامی معاملات پر مشاورت. رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. آئی پی پی کی جانب سے مرکزی سیکریٹری جنرل میاں خالد محمود اور صدر گلگت بلتستان گلبر خان کی شرکت. دونوں جماعتوں کا خطے کی ترقی، عوامی خدمت اور سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم کا اعادہ. اور افغان طالبان رجیم کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب. دراندازی کی کوشش ناکام. پاکستان میں مبینہ داعش ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ مسترد. الرٹ دفاعی نظام نے فوری نشاندہی کر کے درانداز ڈرون کو ناکارہ بنا دیا. وزارت اطلاعات نے تباہ افغان ڈرون کی تصویر بھی شیئر کر دی. حقیقت میں داعش سمیت دہشت گردوں کے کیمپ افغانستان میں موجود ہیں.